أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل اللہم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، اے اقتدار کے مالک، سارے بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت عطا کر دے، اقتدار عطا کر دے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہے اقتدار کو چھین لے، بادشاہت کو چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے دے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے، رسوا کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بے شک ساری بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک آپ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر دے. آگے اللہ کا فرمان تولج اللیل فی النہار، آپ ہی ہیں رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور آپ جو ہے بے جاندار سے جاندار کو برآمد کر لیتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح بے جاندار سے جاندار کو اللہ برآمد کر لیتے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتے ہیں بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں. ان دو آیات کے اندر بڑی ہی مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف بیان فرمائی گئی ہے. ان کا ایک خاص پس منظر ہے، خاص شان نزول ہے جس وقت یہ دو یہ آیات نازل ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، تو ظاہر مشرکین مکہ اور اسی طرح کفار یہود و نصارہ وہ سب آپ کے مخالف ہو گئے تھے. جب اللہ کے نبی نے توحید کی، اسلام کی دعوت دی، تو اس پر ان کو جو ہے کئی جنگیں بھی انہوں نے مسلمانوں سے لڑی. پہلی غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بہت ہی عظیم فتح عطا فرمائی اور کافروں کو بہت بڑی شکست فاش انہیں عطا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی. اس کے بعد غزوہ احد ہوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی. اب اس پر کفار قریش، مکہ کے جو لوگ تھے اور یہود و نصارہ سب جو ہے بڑے ہی پریشان تھے کہ کیسے مسلمانوں پر حملہ کریں. تو ایک موقع پر سب نے مل کر، جتنے بھی کفار مکہ تھے، یہود نصارہ، ساری قوموں نے مل کر ارادہ کیا کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں. اس جنگ کا نام ہے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس میں.
اور اسی طرح غزوہ خندق بھی اسے کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ سب مل کر مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی شان مدینہ کے اندر بھی یہودی آباد تھے، اور ان یہودیوں سے حضور کا معاہدہ تھا کہ ہم دیکھو ایک بستی کے لوگ ہیں، ایک شہر کے لوگ ہیں، ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، کوئی باہر کا آدمی آ کر ہم سے لڑے گا تو ہم مل کر اپنی مدینہ کی حفاظت کریں گے اور ہم مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ان بدبختوں نے آ کر جو ہے حضور کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کو توڑ دیا، اور اندر سے یعنی سمجھو یہ یہودی بھی دشمن بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر سے بھی یہود و نصارہ سارے جتنے کفار تھے سب ایک جو ہے متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے۔ اب اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ کی مختلف رائے آئی۔ ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ ان کی بڑی عجیب واقعہ ہے کہ وہاں سے کیسے نکل کر یہ آئے اور بکتے بکاتے مدینہ پہنچ گئے، اور پھر وہاں ایمان لے کر آئے۔ جب آتا ہے ان کی 250 سال عمر تھی جب یہ ایمان لے کر آئے، اتنے بڑے عمر کے صحابی تھے یہ، اور بڑی انہوں نے اسلام کے لیے بڑی تکالیف جھیلی ہیں۔ بیچارے جو ہے صحیح آزاد آدمی تھے، کسی نے ان کو راستے میں مدینہ کسی نے بتایا تھا کہ آخری نبی مدینہ میں اب آئیں گے، تم مدینہ چلے جاؤ، تو جو ہے جب سفر شروع کیا کسی قافلے کے ساتھ مدینہ آ رہے تھے، انہوں نے پکڑ کے اسے غلام بنا لیا، مدینہ میں آ کے بیچ دیا۔ بہرحال ایک ان کا دوسرا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے مشورہ یہ دیا، یا رسول اللہ ہمارے ہاں فارس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جب ہم کوئی ایسا لشکر ہوتا کہ جس سے مقابلہ بہت ہی مشکل ہوتا تو ہم خندق کھود لیتے تھے تاکہ دشمن ہماری طرف آ ہی نہ سکے۔ تو یہ مشورہ اللہ کے نبی کو بڑا اچھا لگا، آپ نے فرمایا یہ مشورہ صحیح ہے۔ اسی پر آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہی کرتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد جو ہے جس طرف سے دشمن نے آنا ہے وہاں خندق کھود لیتے ہیں۔ آج بھی جہاں یہ خندق کھودی گئی تھی وہاں اللہ کے نبی کا جہاں خیمہ لگا تھا، حضرت اور جو ہے صحابہ کرام کا خیمہ لگا تھا، ابھی بھی مدینہ کے اندر یہ جگہ موجود ہے۔ وہاں ایک بڑی خوبصورت سفید رنگ کی مسجد بنائی گئی ہے، مسجد خندق ہی اس کا نام ہے۔ جہاں یہ خندق کھودی گئی تھی وہاں تو آج کل مدینہ میں وہ جو ہے روڈ بن گیا، لیکن ابھی بھی وہ آثار وہ جگہ وہاں باقی ہیں مدینہ کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آج جو ہے خندق کھودتے ہیں۔ اب بہت تھوڑا وقت تھا اور بہت لمبی خندق کھودنی تھی کہ 40 فٹ ایسی ہو کہ کوئی جانور کوئی گھوڑا اس کو کراس نہ کر سکے، اور اتنی گہری کھودنی تھی اگر کوئی اتر جائے تو وہ چڑھ نہ سکے، پھر ہی دشمن سے حفاظت ہونی تھی۔ تو 10 صحابہ کی آپ نے جماعت بنائی، اور جو ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جماعت میں شامل ہوئے۔ اللہ کے نبی خود جو ہے اس زمانے کی جو کودال ہوتی تھی وہ لے کر آپ بھی خندق کھود رہے تھے۔ اب ٹائم بہت کم تھا صحابہ کے پاس، دشمن کیونکہ روانہ ہو چکا تھا اور کام بہت زیادہ تھا، اس لیے سارے صحابہ نے بہت ہی محنت کے ساتھ 10 ساتھیوں کو ایک ایک جگہ اللہ کے نبی نے متعین کر دی، یہاں سے یہاں تک تم نے، یہاں سے یہاں تک، تو سب بڑی محنت سے جو ہے خندق کو کھود رہے تھے۔ اللہ کی شان، خندق کھودتے ہوئے درمیان میں ایک ایسی پتھر آ گیا جس کو صحابہ نے بہت کوشش کی، وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا ایسا پتھر آ گیا کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ تو ٹوٹ رہے ہیں لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ میں کودال لی اور آپ علیہ السلام نے جو ہے بسم اللہ پڑھ کر پھر اس پتھر پر مارا، چٹان پر مارا، تو اللہ کی شان وہ ٹوٹ گئی اور اس سے جو ہے کچھ روشنیاں جو ہے نکلیں۔ جب پہلی روشنی نکلی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے روم کی محلات دکھائے گئے ہیں، اور مجھے یہ جو ہے اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کہ آپ کی یہ امت اور یہ آپ کے صحابہ روم کو فتح کر لیں گے۔
پھر دوبارہ آپ نے تیسری وہ کودال ماری، پھر وہ چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹا، پھر روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اب مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ ایران کو بھی میری امت کے یہ لوگ فتح کر لیں گے۔ اسی طرح جو ہے ایک دفعہ آپ نے 3 جو ہے وہ ماری، 3 دفعہ روشنی نکلی، اور 3 بڑی بڑی طاقتوں کی آپ کو اس موقع پر خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت جو ہے ان کو فتح کر لے گی۔ اب اللہ کی شان، منافقین بھی موجود تھے اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی اس وقت حالت کیا ہے کہ فاقے پر فاقے ہیں اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر غزوہ خندق میں ہی ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور اپنا کپڑا اٹھایا، کہا یا رسول اللہ اس وقت میری حالت یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ پتھر اس لیے باندھتے تھے تاکہ آنتیں صحیح سیدھی رہیں، بھوک کی وجہ سے سکڑ نہ جائیں وہ، اور کم جو ہے وہ نہ ہو جائے، اس لیے اس زمانے میں پتھر باندھتے تھے۔ ایک اس کا خاص طریقہ ہوتا تھا جس سے کچھ سہارا رہتا تھا، آدمی نڈھال نہیں ہوتا تھا، بالکل گرتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر اٹھائی اور فرمایا میرے صحابی تم نے تو ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ آپ نے ان کو یہ دکھایا۔ تو بہرحال ایسا ایک سخت منظر تھا کہ واقعی ہی صحابہ کے حالات اس موقع پر فاقے گزر رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ غزوہ خندق میں کفار سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے۔ تو منافقین نے جب یہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، اس بڑے وقت کی بڑی یہ سپر طاقتیں تھیں، روم، ایران، یہ سلطنتیں بڑی وہ تھیں، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی فتح کر لیں گے، اور ساتھ میں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے اس وقت حالت مسلمانوں کی بڑی کمزور ہے، تو انہوں نے اس پر جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور جو ہے کہنے لگے دیکھو جو ہے کیسے خواب یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کی اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی اور فرمایا قُلِ اللہم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، آپ ہی ہیں ساری کائنات کی بادشاہت کے مالک، آپ ہیں ساری بادشاہتوں کے مالک، آپ ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہیں بادشاہت عطا کر دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہیں بادشاہت کو چھین لیں، اقتدار کو چھین لیں، وتعز من تشاء، جسے چاہیں اللہ تعالیٰ جب چاہیں عزت دے دیں، جو ہے ذلت کے نقشوں میں اللہ عزت عطا فرما دیں، وتذل من تشاء، اور جسے چاہیں آپ ذلیل کر دیں، عزت کے نقشوں میں اللہ رسوائی ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی، جب چاہے جو چاہے وہ کر دے، جب چاہے انسان کو جو ہے عزتیں عطا کر دے، جب چاہے جو ہے عزت کے نقشوں میں اللہ جو ہے ذلت کے نقشے پیدا کر دے، یہ سب اسی کے ہاتھ میں، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، تو اللہ نے وہ موقع دکھایا صحابہ کو، ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، اور یہ بڑی جو طاقتیں تھیں اس وقت جو اللہ کے نبی نے نام لیا تھا، وہ ساری کی ساری صحابہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان سلطنتوں کو فتح کیا، اور ان ملکوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبضہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔